چاہے وہ جلوس عید میلاد النبی ہو، چاہے قبر پہ اذان پڑھنے کا مسئلہ ہو، چاہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہو نام محمد سننے کے بعد، چاہے وہ عرسوں کی محفلوں کی بات ہو، چاہے وہ دوسرے اہل سنت والجماعت کے معمولات اور رسومات ہوں، یہ ساری چیزیں رائج تھی۔ اہل سنت کی جتنی بھی رسمیں ہیں، چاہے نیاز ہو، چاہے عرس کی محفل ہو، چاہے فاتحہ کا معاملہ ہو، چاہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری باتیں رائج تھی۔ لیکن قوم کے اندر اتنی جہالت تھی، قوم اتنی نادان تھی، قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، قوم کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر آپ اندازہ کرو گے کہ جتنے بھی معمولات ہیں، جتنے بھی رسومات ہیں، اہل سنت والجماعت کی پہچان کے لیے ساری رائج تھی، لیکن دلیل نہیں تھی۔ دلیل دی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا اندازہ کریں، اگر آپ نہ جانتے ہو تو پڑھے لکھوں سے معلوم کریں، اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی ان پڑھ کے سمجھ میں اعلیٰ حضرت آ ہی نہیں سکتے، یا کوئی کم پڑھا لکھا اس کے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ عرس رضوی میں آپ دیکھنا جانا، آپ اس لیے اندازہ کرنا، صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے کیوں ہیں اتنا، تو آپ کو صرف وہ لوگ نظر آئیں گے جو دین کے عالم ہوں گے، جو دین پہچاننے والے ہوں گے، جنہوں نے حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھی ہے، جو ایک علم رکھنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں ماننے والے آپ کو نظر آئیں گے، چونکہ انہوں نے پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہے کس ذات کا نام۔ میں نے جو یہ باتیں ذکر کی ہیں، ہر ایک بات پر اعلیٰ حضرت نے دلیل کے طور پر ایک ایک کتاب تحریر فرما دی ہے۔ آج کا مفتی اگر فتویٰ لکھے، سوال کرے، تو سوال اگر چھوٹا ہے تو جواب بھی چھوٹا۔ حالانکہ پہلے زمانے میں بھی ایسے مفتی تھے کہ اگر سوال ہو چھوٹا تو جواب بھی چھوٹا، جیسا سوال ویسا جواب۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے تو سوال چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن جواب جب لکھنے پہ آئے ہیں اعلیٰ حضرت، تو سوال کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی ہے کہ سوال چھوٹا ہے تو جواب بھی جو ہے چھوٹا ہو جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے جواب میں، سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتابیں تحریر فرما دی ہیں۔ کئی صفحوں کے جواب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرما دی ہے۔ فتویٰ لکھنے کا انداز دیکھو، اگر آپ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، پہلے قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، کسی سوال کا جواب دیتے ہیں پھر حدیث کو پیش کرتے ہیں، کسی سوال کا جواب دیتے ہیں پھر اجماع امت سے دلیل پیش کرتے ہیں، پھر اگر کسی سوال کا جواب دیتے تو قیاس سے، اقوال صحابہ سے، اقوال علماء سے، اس طریقے سے ایک ایک مسئلے پہ اعلیٰ حضرت نے 50 یہاں تک کہ 100 دلیلیں بھی جو ہے اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی۔ اس کو کون آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بات آپ کے عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے سمجھنا ہے اعلیٰ حضرت کو۔ اگر عقل کی کھوپڑی میں لانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کے مشن کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کے خیالات کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کے نظریات کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کا تعارف اسلامی ملک میں بھی، یہاں ہندوستان، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے علاوہ سرکار حرمین طیبین میں بھی اعلیٰ حضرت کا تعارف تھا۔ جب اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ اپنے والد محترم امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، پہلی مرتبہ جب سفر حج کا موقع ملا تو وہاں کے جو ایک بہت بڑے عالم تھے، مفتی شافعیہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد برکاتی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمات پر PhD کی ہے، جو کراچی پاکستان کے رہنے والے تھے، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امام احمد رضا اور عالم اسلام۔ امام احمد رضا اور عالم اسلام کے پہلے ہی صفحے پہ انہوں نے ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے اپنے والد کے ساتھ میں، تو وہاں پر جو مفتی شافعیہ تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا تو کہنے لگے، عربی زبان تھی ان کی، عرب کے رہنے والے، تو انہوں نے برجستہ کہا، انی لاجدو نور اللہ من ھذا الجبین، یہ بچہ جو آپ کے ساتھ میں آیا ہے، میں اس بچے کی پیشانی میں خدائے پاک کا نور دیکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ بچپن ہی سے آپ کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں، بچپن ہی سے آپ کے اندر قابلیت موجود تھی کہ دیکھنے والا بھی پہچان لیتا تھا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، بلکہ آنے والے زمانے میں یہ دین اسلام کے اندر دین اسلام کو آگے بڑھانا ہوا۔ جب یہ تو کہا، جب اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دیکھا، جب آپ بڑے ہو گئے، پھر آپ گئے حج کرنے کے لیے، تو جب
وہاں کے مفتیوں نے، عربی مفتیوں نے جب اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھا تو کہنے لگے واللہ اقول والحق اقول لو رآها ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینیہ ولجعل مؤلفها من جملۃ اصحاب. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں بات سچی یہ ہے کہ ان کے فتووں کی شان یہ ہے، ان کے فقہ کا عالم یہ ہے کہ اگر امام اعظم بھی ان کو دیکھ لیتے، اگر یہ امام اعظم کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور ان مولانا احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں امام اعظم تحریر فرما لیتے، اپنے شاگردوں میں شمار کر لیتے. یہ اعلیٰ حضرت کے فقہ اور فتاوے کا عالم تھا. اس لیے تو کسی نے کہا مینار قصر رضا تو بلند ہے لیکن، بولے سبحان اللہ، مینار قصر رضا تو بلند ہے لیکن تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. جواب نہیں. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خطبہ لکھا ہے. خطبے میں عربی زبان میں جو خطبہ لکھا اس میں 90 کتابوں کے نام یہ اہل علم جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ان نکاتوں کو. اعلیٰ حضرت نے 90 کتابوں کے نام عربی زبان میں خطبے میں ایسے سیٹ کر کے دکھا دیا. اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، لیکن فقہ اور افتاء میں مہارت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ادیب بھی نظر آتے ہیں. عربی زبان میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کی خدمات بہت ہیں، ان کی ہر مسئلے پہ آپ کو کتاب ملے گی. فتاوی عالمگیری کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے اندر اسلامی مملکت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب 300 علماء کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، نذرانے دے کر، شکرانے دے کر، اور ان کے لیے ملازمین اکٹھے کر کے، وزیر اکٹھے کر کے، جن کی کتابوں کے لیے جب فتاوی عالمگیری لکھوانے کے لیے 300 علماء کو اورنگزیب عالمگیر نے اکٹھا کیا تو قلم دوات دینے کے لیے، سیاہی ڈالنے کے لیے الگ الگ نوکر تھے. 300 علماء نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے. جب بھی فتویٰ دیا جاتا ہے اس کتاب کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر مسائل کو ذکر کیا گیا، دلیل کو ذکر کیا ہے، لیکن ہر جگہ دلیل کو ذکر نہیں کیا. وہ بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے 300 علماء نے جو اس زمانے میں کام کیا تھا، جن کے لیے نذرانے بھی تھے، جن کے لیے شکرانے بھی تھے، جن کے لیے نوکر بھی تھے، قلم دوات کے لیے اٹھانے والے بھی تھے، 300 علماء نے ایک کتاب لکھی تھی فتاوی عالمگیری. لیکن یاد رکھو، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے وہ کام کر کے دکھایا ہے تنے تنہا کہ جو 300 علماء نے کیا تھا اپنے زمانے میں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اکیلے 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ کو تحریر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا. اور آج دنیا اعلان کر رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی جو ہے مفتی کا کورس کیا. دارالافتاء میں فتویٰ لکھنے والے جب فتویٰ لکھتے ہیں تو فتاوی عالمگیری کو تو دیکھتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا ہے جب تک فتاوی رضویہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے. جب تک فتاوی رضویہ کو کھول کر نہیں دیکھا جاتا ہے تب تک مسئلے کا حل جو ہے تسلی بخش نہیں ملتا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھ دیا، سوال کا جواب کہیں بھی تلاش کرو، اگر نہ مل سکے تو فتاوی رضویہ میں ضرور مل جایا کرتا ہے. 12 جلدوں میں آپ کے فتاوے جمع ہیں، لیکن اس میں عربی عبارت بھی ہیں، اس میں جو ہے فارسی بھی عبارتیں ہیں. جیسا جیسا سوال ہوا، عربی میں سوال ہوا تو عربی میں جواب دے دیا. میرے پاس فتاوی رضویہ 12 جلدوں والی رکھی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو، یہ مت سمجھنا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہر دن اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہیں. ہم اس لیے نہیں، اعلیٰ حضرت کو صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ اعلیٰ حضرت قوم کے مٹھان تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانا جاتا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے شہر بریلی میں پیدا ہوئے. چلو جو بریلی کے
رہنے والے ہیں ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بریلی والے اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے تھے. چلو ہمارے لیے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ، چین، جاپان، عرب، سعودیہ اور مکہ مدینہ اور دنیا بھر میں جہاں پر اعلیٰ حضرت کے نام لینے والے ہیں، انہیں کیا کہو گے؟ کیا ان کی رشتہ داریاں ہیں؟ کیا ان کے علاقے کی بات ہے؟ میں پروفیسر مسعود احمد صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 500 فتوے اکٹھے ہو جاتے تھے سوال کا جواب دینے کے لیے، اور وہ فتوے صرف بریلی قرب و جوار کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ پنجاب کے بھی ہوتے تھے، امریکہ کے بھی ہوتے تھے، افریقہ کے بھی ہوتے تھے، سرکار حرمین طیبین مکہ مکرمہ عراق و بغداد کے بھی ہوا کرتے تھے. 500 فتوے جمع ہو جاتے تھے. صرف ایک ذات تھی اعلیٰ حضرت کی جو زمانے میں سارے سوالوں کے جواب دیا کرتے. سوتے بھی کم تھے آپ، آرام طلب نہیں تھے. بس 24 گھنٹے میں مشکل سے اعلیٰ حضرت صرف 4 گھنٹے سویا کرتے تھے. بہت کام کیا آپ نے. ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. کل ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کے رسالے 206 تو رسالے ہیں آپ کے، اتنی موٹی کتابیں 206 تو وہ ہیں. وہ پہلے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت 26 علوم تو اپنے والد محترم حضرت علامہ نقی علی خان سے سیکھے اور دوسرے اساتذہ سے سیکھے، لیکن 28 علوم، جبکہ 55 علوم کی بات ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو 55 علوم میں مہارت ہے، جس میں 28 علوم ایسے تھے کہ جو اعلیٰ حضرت نے خود اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے کتابوں کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے خود حاصل کر لیے تھے. ہے کوئی ایسا؟ اس زمانے میں کوئی ایسا ہے؟ نظر نہیں آتا. 100 سال تو ہو گئے، 107 سال کہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا نہیں اس کے اوپر کھولتا پانی ڈال دو. لوگ چڑھنے لگے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانو گے تمہیں ایسا کر دیا جائے گا. نہیں، اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے، اعلیٰ حضرت کو اگر پڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت کو اگر جاننا ہے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیے. اگر پڑھنا نہیں جانتے تو کسی سے کہیے کہ ہمیں بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت ہیں کون، تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام احمد رضا کی ذات ہے کیا. حالانکہ وہ اپنے زمانے کے محدث بھی تھے، اپنے زمانے کے مفسر بھی تھے، اپنے زمانے کے مدرس بھی تھے، اپنے زمانے کے مصنف بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے. لیکن ایک پہچان اعلیٰ حضرت کی اس وجہ سے بھی ہے پوری دنیا میں کہ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول ہیں. ہر کام کو جو ہے داہنی جانب سے شروع کرنا چاہیے. ہم لوگ کہاں توجہ دیتے ہیں؟ ہمیں جوتی پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، ہمیں مسجد میں پاؤں رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، ہمیں وضو کرنا ہے تو احتیاط کرنا ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت تو وضو کا ایک قطرہ بھی مسجد کے اندر ٹپکانے کو ناجائز و حرام سمجھا کرتے تھے. ہم احتیاط نہیں کرتے کہ داہنے سے شروع کرنا ہے، سنت ہے، ثواب ہے. اعلیٰ حضرت 786 بھی لکھتے ہیں تو احتیاط کا عالم یہ ہے کیسا عشق تھا ان کے اندر، ان کے سینے میں کیسی محبت تھی اللہ و رسول کی. جو بھی کام کیا انہوں نے خدا کی رضا کے لیے کیا. 786 آپ لکھا کرتے تھے. بہت سارے لوگ 7 لکھا، 6 لکھے اور 6 لکھے بعد میں، لیکن اعلیٰ حضرت کتنی احتیاط کرتے تھے. یہ چھوٹی سی بات میں بھی کہ اعلیٰ حضرت کے لکھنے کا انداز ہے، پہلے 6 لکھتے ہیں، اس کے بعد 8 لکھتے ہیں، اس کے بعد 7 لکھتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت ایسے کیوں نہیں لکھتے جیسے لکھا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی کام کرو داہنی طرف سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دی. اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے دنیا کی کچہری کو جو ہے لوگ بار بار کہا کرتے تھے دنیاوی حکومت کو سرکار نے ایسا کر دیا، سرکار ایسا کر رہی ہے، سرکار کا قانون یہ آ گیا. ہم لوگ بھی بولا کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا اپنی زبان سے کتنی احتیاط کرتے، کہتے ہیں اس سرکار کو، اس حکومت کو سرکار مت کہو، سرکار تو مدینے والے سرکار کی سرکار ہے. کوئی اتنا احتیاط کرنے والا؟ زندگی میں معلوم کر لیا بغداد شریف کدھر ہے. مکے کی بات تو الگ، خانہ کعبہ کی تعظیم تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ اس طرف تھوک بھی نہیں سکتے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے. مدینہ پاک کا بہت ہی ادب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. شعر کو سمجھو، اعلیٰ حضرت حرم کعبہ اور حرم مدینہ کی عظمتوں کو کیسے اجاگر فرماتے ہیں. حرم کی زمین اور یہ قدم رکھ کے چلنا.
ارے سوچو، ارے سر کا موقع ہے او جانے والو. یعنی اعلیٰ حضرت کہنا چاہتے ہیں یہ وہی کوئی معمولی زمین نہیں، تمہارے علاقے کی زمین نہیں، تمہارے وطن کی زمین نہیں. اپنے علاقے میں چلتے ہو تو پاؤں سے چلتے ہو، یہ حرم کی زمین ہے. کوشش کرو، ادب تو یہ ہے بارگاہ رسالت میں یہاں سر کے بل چلنا چاہیے. مفتی اعظم نے بھی کہا سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. عشق ہو تو ایسا ہو. تو عشق رسول کی وجہ سے بھی آپ کی پہچان ہے. تو میں نے تو یہ چند منٹوں میں جو ہے آپ کو چند جھلک ان کے عشق کی اور ان کی قابلیت کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کی باتیں کی ہیں. لیکن یاد رکھو یہ بیان کافی نہیں ہے. آپ کو سمجھنا ہے تو خالی اپنی عقل سے یہ مت کو کہ چھوٹے سے مولانا تھے. ارے ایسے مولانا تھے کہ اس زمانے میں بھی کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا. آج بھی ان کا مقابل کا 107 کے بعد بھی نظر نہیں آ رہا. کتابیں میرے پاس بھی بہت ہیں لیکن اتنی نہیں. اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو جو ہے 1500 کے تقریباً کتابیں ہیں. جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے نکال کے کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد تو نہ جانے کتنی ہزار تک پہنچ چکی ہوگی. اس لیے ہر مسئلے پہ آپ نے لکھا، ہر مسئلے کا آپ نے اس زمانے میں ایمان عقیدہ خراب کرنے کے لیے جو باتیں چلی تھیں اعلیٰ حضرت نے ایک ایک مسئلے پہ جو ہے کتابیں تحریر فرمائیں. انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہو تو پوری کتاب لکھ دی. منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین. نیاز فاتحہ عرس و میلاد کی جب بات ہو، ارے جو کام مخالف شرع نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں، وہ کام اچھا ہے. عقل بھی کہتی ہے، نبی نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جو کام اللہ کے نزدیک اچھا ہے، مسلمان اچھا سمجھے، وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اعلیٰ حضرت نے کتاب تحریر فرمائی الحجۃ الفائحہ لطیب التعجین والفاتحہ. سماعت موتیٰ کے تعلق سے آپ نے فرمایا حیات المواد فی بیان سماع الاموات. جب ایمان ابوین کی بات آ رہی تھی، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کے والد جو ہے کافر ہیں. بتائیے کوئی کافر پیٹ سے کافروں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نبی پیدا فرمائے گا کیا؟ نبی جو افضل البشر بعد افضل الانبیاء ہیں، سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں سب سے اعلیٰ رشتہ آپ کا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے والد عبداللہ اور ان کی ماں آمنہ وہ کافرہ ہیں معاذ اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، اعلیٰ حضرت نے دلیلوں سے تحریر فرما دیا اور ایک صفحہ نہیں بلکہ پوری کتاب تحریر فرما دی. شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام. اس کو میں نے پڑھا تھا، نہ جانے کتنی دلیلوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ وہ مومن ہیں، موحد ہیں، جنتی ہیں. بتاؤ ان کا عقیدہ صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد کافر ہیں، یا امام احمد رضا نے جو ہمیں نظر دیا ہے وہ عقیدہ بہتر ہے؟ بتائیے. جب یا رسول اللہ کے نعرے کو، یا رسول اللہ پکارنے کو جبکہ صحابہ بھی پکارتے رہے. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں بھی دلیلیں موجود ہیں. لیکن لوگ جو ہے اعتراض کر رہے تھے جب ہم ایک دوسرے کو یا کہہ کے پکارتے ہیں، اے کہہ کے پکارتے ہیں، جب اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، اس کو شرک نہیں سے کہہ سکتے، تو یار یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پاس اس مسئلے پہ جب اعتراض کیے گئے، امام احمد رضا نے ایک صفحہ نہیں، 2 صفحہ نہیں، 4-5 صفحہ نہیں بلکہ پوری کتاب تحریر فرما دی. نام بھی بڑا عجیب اور بے مثال رکھا، انوار الانتباہ فی حل النداء یا رسول اللہ. یہ کتابیں اعلیٰ حضرت کے علم کا ایک جوہر ہیں. ان کو پڑھو گے نا، یہ سمجھنے ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا. جو پڑھا لکھا ہوگا نا ان کو زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. کوئی چیز سستی بھی بکتی ہے، ہر طرح کی چیز ہے، سستی بھی ہے، برانڈ بھی ہے، اچھی بھی ہے، مہنگی بھی ہے. تو ہر طرح کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو ایک برانڈ کا نام ہے. آپ دیکھو عرس اعلیٰ حضرت کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہونے لگی. بارگاہ رضا میں حاضری کے لیے دنیا بھر سے کونے کونے سے لوگ عاشقان اعلیٰ حضرت آتے ہی ہیں. وہ منظر آپ بریلی کی سرزمین پہ دیکھتے ہوں گے. یہ ایک واحد ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ اگر کہا جائے کہ پوری دنیا میں ایک جگہ پر اتنے اہل علم اگر جمع ہوتے ہیں وہ بریلی کی دھرتی ہے. امام احمد رضا کے عرس میں جمع ہوتے ہیں. کیوں دنیا اتنا مانتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. کوئی کسی کو مانتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے.
آپ کو کیوں نہیں مانتے دنیا؟ آپ کے پاس کیوں نہیں آتے لوگ؟ آپ کے پاس تو آپ کے محلے کے لوگ بھی نہیں آتے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، آپ عرس میں جو ہے اعلان پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ تو باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، اور بس یہ سمجھیے بہت بڑے عاشق رسول کا نام۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی دنیا دار کی کسی کی تعریف نہیں کی۔ آج اگر کوئی شاعر آتا ہے تو کمیٹی کی تعریف کرے، محلے والوں کی تعریف کرے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب نواب نانپارہ نے سنا کہ بہت بڑے شاعر ہیں، وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھے شعر لکھتے ہیں، نواب نانپارہ نے کہا کہ تمہیں نذرانے دیے جائیں گے، تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا، احمد رضا مولانا تم ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھ دو۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو پوری نعت پاک تحریر فرما دی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، وہ کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول یعنی اہل دولت، دنیا دار کی تعریف میں کیوں کروں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یعنی میں تو سرکار مدینہ کا غلام ہوں، میں دنیا کے لوگوں کے روٹیوں کے ٹکڑے پہ پلنے والا نہیں۔ کہیں کہتے ہیں سرور کہوں، یا رسول اللہ کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بہت کچھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ چونکہ اس زمانے میں یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا نبی تم کہو انما انا بشر مثلکم، جو قرآن نے کہا تھا وہی اعلیٰ حضرت اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فتاوی رضویہ کے بعد ایک دوسری کرامت، ایک چھوٹا سا کتابچہ آپ کا جو نعتیہ دیوان آپ کا شاعری کا ہے، حدائق بخشش جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ بھی لوگوں نے، اہل علم نے بڑی بڑی کتابیں تحریر فرما دی ہیں۔ ایک ایک شعر کی تشریح میں ایک ایک کتاب جو ہے لوگوں نے تحریر فرما دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں بھی ایسا کمال کیا ہے جو دنیا کے شعراء میں نظر نہیں آتا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر اس شعر کو نہ سمجھنے کی کوشش کرو گے، کبھی بیٹھنا یا حافظ صاحب سے معلوم کر لینا کہ مقابلہ اعلیٰ حضرت نے فن شاعری کے حساب سے اس شعر کے اندر کیسا کیا ہے، تو آپ کی عقل ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں پائے گی، آپ سمجھو گے تو کہو گے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے لکھی کتاب میں، وہ اس کو میں بتا دوں، وہ آپ کے مطلب کی بات۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک حدیث شریف لکھی ہے کہ جو بندہ اگر کسی مخلوق کو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں سرور اور خوشی پیدا کر دے، یعنی خوش کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ پھر انسان قبر میں چلا جاتا ہے، پھر اسی خوشی سے جو پیدا ہونے والا فرشتہ تھا قبر میں جاتا ہے اور مردے سے کہتا ہے بندے تو مجھے پہچان لے، میں وہ تیری خوشی ہوں جو تو نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دی۔ یہ حدیث میں نے کبھی کہیں نہیں پڑھی، لیکن اعلیٰ حضرت کی کتاب میں اتنی لاجواب حدیث کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو خوش کر دے، اسی خوشی سے اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اس کی قبر میں جاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے کہ میں تیری وہ خوشی ہوں جو تو نے کسی مسلمان کو خوش کیا تھا، قبر میں بھی حشر میں بھی، اب یہی خوشی تیرے کام آنے والی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ کرو کہ آپ اپنے ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے، کتنا خوش کرتے ہیں آپ،
اپنے ماں باپ کو کتنا خوش کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو کتنا خوش کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو کتنا خوش کرتے ہیں، اپنے متعلقین کو، اپنے دوست و احباب کو کتنا خوش کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو دنیا میں خوش کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں حشر میں اسی خوشی کا صدقہ اور انشاءاللہ نجات قبر میں حشر میں آپ کو اس کی میسر آئے گی۔